میرے بزرگوں اور عزیزوں، اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہم جو جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سارے طریقے ہمارے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ذکر کے حلقے معمولی حلقے نہیں ہوتے۔ یہ جو ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو بخش دیتے ہیں جن بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، ان سے ایک رابطہ روحانی قائم ہوتا ہے۔ ان کی توجہات ہم سب حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حلقہ ذکر تھا دستگیر کے اندر، حضرت عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروایا کرتے تھے۔ غالباً سید محمد صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے گھر پہ ہوا کرتا۔ قاری محمود الحق صاحب جن کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے ایک رشتہ دار تھے قاری انوار صاحب۔ کبھی اس حلقے میں گئے نہیں۔ اس دن ان کا کہنا یہ تھا کہ پتنی اس قدر کشش ہوئی، اور سائیکل اٹھا کے بیچارے سائیکل چلایا کرتے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دستگیر پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے حلقے میں۔ حلقہ شروع ہو گیا تھا، بیٹھ گئے پیچھے ہوئے۔ فرما رہے تھے کہ جب حلقہ شروع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بلا جس کی آنکھیں دیگ کی طرح ہیں، اتنی بڑی بلا ان کی طرف بڑی، قاری انوار صاحب کی طرف، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ توجہ آئی اور وہ بلا جل کے خاک ہو گئی۔ حلقہ ختم ہوا، میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے عبدالکبیر صاحب سے بتایا کہ حضرت میں نے ایسے ایسے مشاہدے میں دیکھا، اور میں کبھی اس حلقے میں نہیں آیا، آج پتہ نہیں میرا دل کھچ رہا تھا صبح سے، تو میں نے سائیکل اٹھائی اور پوچھتے پوچھتے میں پہنچ گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، یہ نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچانا تھا تو اللہ نے وہاں بھیج دیا، اور پھر جو نسبتوں جو ہم پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں معمولی، پھر وہاں سے رابطے اور وہاں سے توجہ اور معاملات، یہ بزرگ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ذکر کے لیے آیا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلا اور آ کے بیٹھا ہوا ہے یہ ذکر کرنے کے لیے۔ کس کا ذکر، کس کی یاد؟ اللہ کی یاد۔ دنیا کے لیے تو 24 گھنٹے ہم لگاتے ہیں نا، اب یہاں بیٹھے ہیں کیا اللہ اللہ کرنے، اللہ رب پالنے والے کو یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف گئے، تو جب سرہند شریف میں مراقب ہوئے تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار سجا ہوا ہے، اور ان کے دربار میں ایک بزرگ جو ہیں ایک بلا کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اور اس کے بہت سارے منہ اور ہاتھ ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب سے فرمایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، ہم کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب مراقبہ ختم کر کے پھر بعد میں مراقب ہوئے، تو مشاہدے میں حضرت صاحب نے دیکھا، اور یہ بات حضرت صاحب نے تاریخ اسلاف حضرت صاحب کی کتاب ہے اس میں لکھی ہے، یہ واقعات سرہند شریف کے سفر کے واقعہ میں۔ پھر اسی واقعے میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ حضرت جب مراقب ہوئے کہ پانی کے جہاز کے اوپر ایک ملحہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مراقبے میں درخواست کر رہا ہے کہ حضور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے کیپٹن،
پانی کے جہاز کا کپتان تنگ کر رہا ہے۔ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے مشاہدے میں دیکھا۔ دوسرے دن اخبار کی زینت بنی ہوئی تھی ایک سرخی کہ ایک غیبی قوت نے ہندو کپتان کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ ہمارا آنا جانا بیٹھنا نسبت، کبھی مشاہدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، کوئی ایسے ہی محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو۔ ان بزرگوں کی توجہات کی برکت سے ہم محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری بلائیں ایسی ٹل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، ان دعاؤں سے، ان کی توجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی قدر کریں اور یہ ذکر کو گھر میں بھی ضرور کریں، ایک معمول بنا لیں، ایک وقت بنا لیں کہ اس وقت بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ وقت مقرر کریں گے تو بیٹھ سکیں گے، نہیں کریں گے تو دنیا کے جو کام ہیں یہ فرصت نہیں لینے دیں گے اور ہم بیٹھ نہیں پائیں گے۔ تو جو مخصوص ٹائم بنا لیں اور پھر اس پہ بیٹھ جائیں۔ جیسے نمازوں کے ٹائم ہے تو ہم اذان ہوتی ہے پھر تیاری شروع کر دیتے ہیں، 5 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ذکر کا بھی ایک وقت بنا لیں۔ سب سے جو بہتر وقت ہے وہ تہجد کا وقت بزرگ فرماتے ہیں، اشراق اور چاش کے درمیان مسجد میں ہو گھر میں ہو مراقب ہو جائیں۔ اور یہ بھی اگر وقت میں اثر نہ ہو کسی وجہ سے تو سوتے ہوئے ضرور ایک وقت بنا لیں کہ جی سونے سے پہلے ایک تو باوضو سوئیں۔ بہت ساری بلیات سے اور چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے سوئیں۔ تو اس کو اپنے ایک معمول بنائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جاری و ساری ہو جائے گا۔ جب ہم مراقب ہوتے ہیں اور ذکر میں بیٹھتے ہیں، اگر نیند بھی آ جائے تو پوری رات آپ کا ذکر میں شامل ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہ، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر۔ تو لیٹے یہی ہے کہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے اور دل اندر سے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو وہ پورا کا پورا ذکر میں داخل ہے، کیونکہ ابھی ہماری قلب پہ غفلتوں کے غلبے کی وجہ سے ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوتی، ورنہ صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ حلال اور پاکیزہ خوراک کے ساتھ ہم اگر ذکر کو کریں، ہم حلال اور طیب کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ ذکر جو ہے آپ کے خون کی بوند بوند میں شامل ہوگا اور محسوس کریں گے کہ اندر سے ہر وقت آپ کی ایک ذکر کی اور ایک اللہ کی صدا آ رہی ہوگی، اور آپ کی پوری روح کی توجہ اللہ کی طرف ہر وقت رہے گی، کوئی غفلت نہیں رہے گی۔ اس لیے حلال اور پاکیزہ خوراک کا اہتمام ویسے ہی ہماری شریعت میں ہے، حکم ہے، اور ایسے لوگوں کے بھی مشکوک کھانوں سے بچیں جن کے پیسے حلال نہیں ہیں، طیب نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ ذکر کی لذت سے محروم رہیں گے، توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے گی، بے چینی کے عنصر پیدا ہوں گے۔ حلال و پاکیزہ جب ایک چیز داخل ہو گئی تو وہ ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت کا جو نزول ہے آپ اور ہم پہ جب ہوتا ہے تو وہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت ایک بار جاری ہو گئی، ایک حکم جاری ہو گیا، بند نہیں ہوتا۔ ہاں، رکاوٹ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی ایسی مشکوک خوراک کی وجہ سے حجاب آ جاتا ہے دل کے اوپر، آ جائے گا تو پھر بے چینی، پہلی نشانی آپ کے اندر بے چینی ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ الا من تابہ، جس نے توبہ کیا، وآمن، رجوع ہو جائیں، دوبارہ سے اب نہیں کرنا یہ کام، وعمل عملا صالحا، اب شریعت کی پابندی۔ شریعت کیا ہے؟ احکام اسلام، جو حکم ہے یہی تو شریعت ہے، کوئی علیحدہ سے تو نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول،
یہی شریعت ہے ہماری کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے، اپنی نگاہ کی حفاظت. جب بد نظری ہوگی، جو کہ آج کل تو جیبوں میں ہے بد نظری ہے، جب چاہے ہم اس کو نکال کے کرتے ہیں تو آپ کی یہ نور اڑ جائے گا قلب کے اندر سے، جو کچھ آپ نے ذکر سے کمایا ہے سب ضائع ہو جائے گا، اسی وقت بد نظری سے غائب ہو جائے گا اور ذکر کی لذت سے محروم ہو جائیں گے. تو ان باتوں کا بہت خیال رکھیں، استغفار اور توبہ بہت کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے اللہ سے رحم، اللہ سے معافی. استغفار کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے گمان نہ ہو. کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول. اور ہم چلے پہ چلے کاٹ رہے روزی کے لیے. روزی تو اللہ نے مقرر کر دی، اس کے اندر فطور جو ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. اس فطور کو دور کیجئے، جو روزی ہے وہ آپ کو مل جائے، مقرر ہے اللہ کی طرف سے. ہاں اگر برکت چاہتے ہیں اس کے اندر تو اللہ کا شکر ادا کریں. تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے، برکت ہو جائے گی. صدقات کرو، اللہ کی راہ میں نکالو گے تمہیں اور ملے گا. اللہ کو آپ 10 دیں گے، اللہ آپ کو ڈبل دے گا. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہیں رکھتا کسی کو، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے. جو آپ دیتے ہیں اپنے لیے دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. اللہ الصمد، اس نے تو اعلان کر دیا مجھے نہیں چاہیے، میں بے نیاز ہوں. تم جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا. اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں. بعض لوگوں کا ہے نا کہ جو چیز گھر میں سڑ جائے، بچ جائے، خراب ہونے والی ہے وہ فقیر کو دو، وہ غریب کو دو، خود اچھے سے اچھا کھاؤ. ایسا نہیں، جو خود کھاؤ وہ دوسروں کو دو، وہ خود پہنو وہ دوسروں کو پہناؤ. یہ ہے ہمارا دین، اسی کے لیے ہم آئے، اور اسی میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ صحیح معنوں میں ہم عمل کر سکیں دین پر. یہ ذکر ہم کرتے ہیں تاکہ جو پردے ہیں، جو حجابات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان اور عمل کے درمیان، وہ دور ہو جائے اور ہمارا ایک اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. جب تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر آپ اور ہمارے اندر بھی وہ کیفیت ہوگی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی. تو جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں اخلاص سے ہم خرچ کریں گے. اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے روبرو. ایک نور و طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل روشن ہے اور دل اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، خیال اور تصور میں کہ میرا دل اندر سے اللہ 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 پکار رہا ہے. تمام حضرات مراقب